بھائی اتنی بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ کی محبت کیے پیدا کیے بغیر حساب کتاب اور گاڑی آگے چلے گی نہیں. تو اللہ کی محبت پیدا کیسے ہو؟ بالکل اس کا وہی فارمولا ہے جو دنیا کی محبت پیدا کرنے کا ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہوتی ہے؟ علماء نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ 5 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمالات کی وجہ سے. صاحب کمال ہوتا ہے یعنی ایسا کام کر سکتا ہے کہ اس میں بڑا اس کا ٹیکنک ہوتی ہے, بڑا کمال ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنایا, کمال کر دیا نا, تو انٹرویوز آتے ہیں جگہ جگہ. اسی طرح کوئی سائنسدان ہے, کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتا ہے, ہمیں اس کے کمال ہے کہ یار کسی کا دماغ یہاں تک نہیں گیا مگر اس کا دماغ یہاں تک چلا گیا. کمالات میں کھلاڑیوں کے کمالات بھی, آخری بال پہ چھکا مار دیا ہے بھائی, صرف 6 رن چاہیے تھے, 4 رن یا 5 رن چاہیے تھے اور لاسٹ بال تھی, کیا کمال ہے. ورنہ ایسے موقع پر تو انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اسے چھکا مار لوگ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. حالانکہ اس کھلاڑی کی نہ ہو سکتا ہے نہ شکل اچھی ہو, نہ وہ آپ کا رشتے میں کوئی ماموں لگتا ہو, نہ خالو لگتا ہو, کچھ بھی نہیں ہو, لیکن کیوں بھائی کمال کر دیا, کہتے ہیں نا کمال کر دیا. تو کسی کے کمال کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ یہ سبق یاد کر رہے ہیں آپ لوگوں نے, دوبارہ پکڑائی میں نہیں آئیں گے. کچھ تو آئیں گے, بہت سارے نہیں آئیں گے. تو یہ یاد کر لیں 5 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے, صاحب کمال ہے. دوسری چیز ہے جس سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے, قوت ہے, ایسے مشکل کام آسانی سے کر لیتا ہے. لوگ ریسلنگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پچھاڑ دیا اور کیا کر دیا, تو اس سے محبت, وہ کہیں بھی جاتے ہیں آٹوگراف لیتے ہیں نا ان سے, پہلوانوں سے, باڈی بلڈروں سے, کہ یار کیا کھاتے ہو اور جو ہے نا یہ کہاں سے اتنا گوشت چڑھایا تم نے اپنے اوپر, تو یہ حلال کا ہے حرام کا ہے, سب پوچھتے ہیں لوگ. بھئی حلال میں اتنا ماشاءاللہ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا, بڑا کمال بھی ہے اور طاقت اور قوت بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو طاقت اور قوت کی بیس پہ بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, چاہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, چاہے وہ ہمارا کچھ بھی نہ لگتا ہو. تو بھئی ایک پاور ہے اس کے اندر. حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. کبھی کوئی حاکم گزر رہا ہو, وزیر گزر رہا ہو, لوگ سلام کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آج نواز شریف بھائی کو میں نے سلام کیا ہے, کہتے ہیں نا لوگ, چاہے ویسے ہی جتنی مرضی برا بلا کہتے رہے, لیکن بھائی وہ کہیں گے یار تو شہباز شریف گزر رہا تھا آج میں نے اس کو دیکھا, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ان کو دیکھا, یار آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ اگر کہیں اس نے بھی مجھے دیکھا تو بلے بلے ہو جائے گی آپ کی. تو جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے, چاہے لوگ اس کے کتنے ہی خلاف ہوں, لاشعوری طور پر اس کی محبت دل میں ہوتی ہے. امریکہ کو جتنی مرضی گالیاں دیں, گرین کارڈ کے لیے ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار مل جائے تو جو جیسا مرضی ہے, لیکن پاور ہے نا, پاور وہ کر سکتا ہے جو غریب لوگ نہیں کر سکتے. تو طاقت کی وجہ سے بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہے تعلق. جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جو آپ کے قریب ہوتا ہے, تو قریب رہتے رہتے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے, چاہے اس میں کوئی حسن و جمال نہ ہو, چاہے اس میں کوئی کمال نہ ہو, چاہے اس کے پاس کوئی پاور نہ ہو, رہتے رہتے. گدھے کی مثال, آپ گدھا پال لیں, تھوڑے دنوں میں آپ کو اپنا وہ گدھا بھی اچھا لگنے لگتا ہے. وہ تو آپ نے پالا نہیں ہے نا, اس لیے نہیں لگ رہا آپ کو. گدھا کا نام سن کے تعجب ہو رہا ہے. گدھا پالیں گے, اگر وہ مرے گا نا جس دن, تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے. آپ کہیں کتنا شریف تھا بیچارہ, کھڑا رہتا تھا, جب بھی میں جاتا تھا یوں مڑ کے دیکھتا تھا, واپس آتا تھا گدھا. اب اس میں نہ کوئی طاقت ہے, نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے, نہ اس کا کیا ہے کوئی کمالات ہیں, لیکن آپ کو محبت کیوں ہوگی؟ ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ حسن و جمال. وہ کیا ہے؟ حسن و جمال. لوگ عاشق ہوتے ہیں, خوبصورت ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ, یہ تو اس کی تو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں. جتنا بیلنس آج کل ایزی لوڈ کے ذریعے جا رہا ہے, سب اسی چکر. آواز خوبصورت ہے کسی پہ, اس پہ عاشق ہو گئے, شکل اچھی لگی کسی کی, اس پہ عاشق ہو گئے. اور 5ویں چیز ہے احسان. آپ پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں, چاہے کیسی کچھ نہ ہو, پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں.
دشمنی ہوگی تو کم ہو جائے گی کیونکہ احسانات کی ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ چیزیں نہیں ہو تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جی 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی ہمارے یہاں۔ عید کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ پیر کے دن عید ہے نا انشاءاللہ، تو پیر کے دن ہے 7:15 بجے۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ احسانات۔ احسانات کسی، تو یہ 5 چیزیں کسی میں ہوں گی تو ہمیں محبت ہوتی ہے۔ یہ 5 کی 5 چیزیں اللہ تعالی میں لامحدود ہیں، لامحدود، مگر وہ پردوں سے چھپا ہوا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی نشانیاں دکھا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں مجھ میں علی وجہ الکمال موجود ہیں، اور ان 5 چیزوں میں میرا کوئی ہم پلہ اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کمالات، پہلی بات تھی کیا تھی؟ کمالات۔ کس کے کمالات زیادہ ہیں؟ آپ کو کسی کھلاڑی نے آخری بال پہ چھکا مار لیا، آپ اسے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہو۔ اللہ کے کمالات دیکھو، کمالات۔ شہد کی مکھی سے کیا کام لے رہا ہے؟ شہد بنانے کا۔ ایسا اتنا چھوٹا سا سر ہے اس مکھی کا، اس کو اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ تو نے کیسے بنانا ہے شہد۔ مچھر کا سر اتنا چھوٹا ہے اور اس کی 400 یا 200 آنکھیں ہوتی ہیں اتنے سے سر میں۔ کیسے اللہ نے اس میں بلب فٹ کر دی ہے مچھر کے اندر؟ یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو نا اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک گندا کیڑا نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے مکھیاں بھی بنائی، اس نے مچھر بھی بنائے، بڑے بڑے جانور بھی بنائے، چھوٹے چھوٹے جانور بھی بنائے۔ اور کیسے اس نے انڈے سے چوزا کیسے نکالتا ہے؟ وہ انڈے کو توڑ کے دیکھیں آپ، زردی اور سفیدی کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس نے مرغی کو یہ سکھا دیا کہ جب وہ انڈا دے گی تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ جا کے بیٹھ جائے گی، اس کو ہیٹ ملتی ہے اور اس میں چونچ بھی پیدا ہوتی ہے، آنکھ بھی پیدا ہوتی ہے، ناک بھی پیدا ہوتی ہے، دل بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے گردے بھی بن رہے ہیں اسی زردی اور سفیدی میں۔ کیا قدرت کے کمالات! اور 21 دن کے اندر وہ چوزا چونچ سے اپنی اس کا خول توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پہلے دن اسے پتا چل جاتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اور جیسے ہی کوئی جانور دیکھے گا فوراً بھاگتا بجائے گا۔ اسے کس نے سکھایا؟ اس خول کے اندر جب وہ زردی اور سفیدی تھا، اسے کون سکھا رہا ہے کہ تیرا دشمن کون ہے اور تیری دوستی کس سے ہوگی؟ یہ اللہ کے کمالات۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا اس نے، اور فوراً اپنی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ تیری ضرورت دودھ ہے اور یہ دودھ تجھے یہاں سے ملے گا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ کیسے کیسے کمالات دکھا رہا ہے، کیسے کیسے۔ یہ جو ہمارا دل ہے، دل یہ موٹر ہے پانی کی، ادھر سے خون چوسا اور ادھر سے آگے پھینکا اس کو۔ یہ موٹر ہمارے دل میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو یہ موٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو چلتی ہے کسی کی 80 سال تک چلتی ہے، کسی کی 90 سال تک چلتی ہے۔ رکتی ہے تو ہماری کوتاہی سے رکتی ہے، ہم پراٹھے اور کولیسٹرول کھا کھا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے۔ لیکن اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے کہ 90-80 سال کہیں بھی نہیں گئے، چلتی رہے گی۔ اور دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ جو شراب کا دور چل رہا ہے نا، یہی میرا دور زندگی ہے، اگر یہ 1 سیکنڈ کے لیے رک گیا تو میرا دم بھی رک گیا۔ تو یہ بالکل دل پہ صادق آتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے رکا تو آپ رک گئے، پھر کوئی اس کو دوبارہ نہیں چلا سکتا۔ ایسی مشین ہے، اور اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کو اور چلانا۔ اگر دل کو زندہ رکھنا ہے، بھاگو دوڑو، اس کو اور دھڑکاؤ۔ یہ تھکتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مجھے اور دھڑکاؤ تو میں صحیح چلوں گا۔ آنکھیں بنا دی، یہ جو ہماری آنکھیں یہ اللہ کے کمالات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت تھوڑے کمالات ہم بیان کر رہے ہیں۔ آنکھیں کیا ہیں؟ آج سائنس نے ہزاروں سال ہو گئے ترقی کرتے کرتے، آج سائنس نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے، اور یہ کس کی آنکھ؟ انسانی آنکھ کی نقل ماری ہے۔ یہ اللہ نے یہ پہلے سے ہماری دماغ میں یہ کیمرہ فٹ کیا۔ آج سائنس نے اس کیمرے کی نقل مار کے کیمرہ بنایا ہے، اس کو دیکھ کے بنایا ڈیجیٹل کیمرہ۔ اور کتنی محنت سے بنایا، تارے ہیں اور جناب اس میں لینس لگتے ہیں،
ایک کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے, بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, پھر ہو گئے وہ سارا پورا, پھر وہ پورا جو ہے نا اس کا فریم ورک بنتا ہے, پھر جا کے کیمرہ وجود میں آتا ہے. اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ روٹی سے. ماں کے رحم میں جب پانی, جس پانی سے اللہ بچے کو بناتے ہیں, ماں کیا کھاتی ہے؟ روٹی ہے بھائی, یہی کھاتی ہے نا, روٹی کھائے گی, دودھ پیے گی. اور اس زمانے کی ماں ہوگی تو پاپے کھائے گی, یہی چیزیں کھائے گی, اور جائیدادیں بھی کھائے گی. بعض اب ایسا بھی ہوتا ہے, تو وہ جائیدادیں کھا رہی ہے, وراثت کھا رہی ہے. اللہ اس سے بنا کیا رہے؟ کچھ بھی کھا لو, اس پانی میں بچے کی آنکھ بنے گی, بچے کی ناک بنے گی اسی روٹی سے, اسی سے بچے کے انگلیاں بنیں گی, ٹانگیں بنیں گی, ہر چیز, اور دماغ بنے گا. اس دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ سارا میٹیریل کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ روٹی سے. روٹی سے نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ کھلاڑیوں کے کمالات سمجھ میں آتے ہیں, اداکاروں کی ایکٹنگ سمجھ میں آتی ہے, مگر اللہ کے کمالات سمجھ میں نہیں آتے. وفی انفسکم, اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذات کے اندر میں نے اپنے کمالات دکھا دیے ہیں, تمہیں اس کے لیے میچ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اندر اب ایسے کمالات ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی تک ماں روٹی کھاتی تھی, اس سے خون بنتا تھا, اور خون سے ماں کے بال بنتے تھے, ماں کی آنکھوں میں روشنی آتی تھی, بچے کی اسٹرکچر بن رہا تھا. جیسے ہی پیدا ہوا اسی خون سے یہ ساری چیزیں بنیں گی, اور ساتھ ساتھ دودھ بننا بھی. بولو نا یار, کیا ہو گیا آپ لوگ؟ دودھ بننا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دودھ بنتا بھی ہے, اور اس کی سپلائی جہاں سے ہونی ہے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے, اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, اور وہ دودھ میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر 2-3 دن اس کو دودھ نہ پلایا جائے تو بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے. پھر سرنج کے ذریعے اس کے حلق میں, چمچ کے ذریعے اس کے حلق میں ڈالنا پڑتا ہے. وہ سک نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دودھ کو سک کرنے کا طریقہ اس نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے سیکھا ہوتا ہے. پیدائش کے بعد اگر 2-4 دن یہ پریکٹس نہ ہو تو بچہ یہ طریقہ بھول جاتا ہے. یہ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے کمالات لکھنے بیٹھ جاؤ, 7 سمندر سیاہی ہوں اور جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کے قلم بنا لو, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. ایک ایک چیز میں اس کی قدرت جھلک رہی ہے, ایک ایک چیز میں. یہ جو ہماری پلکیں ہیں یہ خامخواہ میں نہیں ہے, یہ پلکیں روشنی آنے سے ہمیں, یہ جو بال ہے نا پلکوں کے اوپر یہ کالے رنگ کے, اس میں مصلحت ہے. اگر یہ کالے بال نہ ہوں تو ہماری آنکھوں میں روشنی داخل ہوگی, ہماری آنکھیں ہمیں ہر وقت اپنی پلکیں جھپکنا پڑیں گی. اللہ نے یہ پلکیں پیدا کی ہیں, یہ روشنی کو جذب, کالا رنگ روشنی کو جذب کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں وہ آنکھیں کھول کے صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے. کیسے کمالات ہیں, اسے ایک ایک چیز کا علم ہے, ایک ایک چیز کا علم. اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, تمہاری ذات میں بھی ہماری قدرت کے کمالات ہیں. اور جانوروں میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنا ہے. اونٹ پہ سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں, پوری کتابیں لکھی ہیں, ریگستان کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. تو اگر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا بہت ہو جائے گا, میں صرف اشارے دے رہا ہوں. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں بھائی؟ اللہ. تو پھر اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ٹی وی کے سامنے سے ہٹو گے تو اللہ کے کمالات سمجھ میں آئیں گے نا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہو گے 24 گھنٹے تو اداکاروں کے, فنکاروں کے, سیاستدانوں کے اور کھلاڑیوں کے کمالات آئیں گے اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی. مسجد میں آؤ گے, مولوی صاحب سے اللہ کی باتیں سنو گے, تبلیغ میں وقت لگاؤ گے, اللہ کی بڑائی سنو گے, تو پھر کس کی بڑائی دل میں آئے گی؟ تو اس لیے تبلیغ میں وقت لگایا کرو. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ, بولو نا یار, اللہ کی کبریائی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے. دوسری چیز کیا ہے کمالات کے بعد؟ بھول گئے سبق؟ طاقت اور قدرت. طاقت کس کی زیادہ ہے بھائی؟ آپ کیا ریسلر کی طاقت کو دیکھتے ہو, اس نے اٹھا کے وہاں پٹک دیا. اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو پٹخائے, جن کے قد تناور درخت کے برابر تھے, ہوا سے مارا ہے اللہ نے ان کو. ہوا سے ایسی طاقت ہے کہ فرشتے کو حکم دیا زور سے چیخ مارو, فرشتے نے چیخ ماری, آواز کی طاقت سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے.
جس کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں وہ خود کیسا طاقتور ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، 7 بڑے بڑے آسمان اور یہ زمین اور یہ پورا نظام اللہ فرماتے ہیں اس رب نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. اتنا بڑا نظام ہے، اتنے کروڑوں کروڑ کہکشائیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں. ہماری زمین تو اس کائنات میں ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات اتنا طاقتور ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی طاقتور ہے کہ جو چاہتا ہو کر گزرتا ہو؟ آدم کو مٹی سے بنا کے اس نے کہا ہو جا، اس میں جان پڑ گئی. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا 4 مہینے کا، تو آج تک ڈاکٹروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں جان کیسے پڑتی ہے. کیونکہ دل ہمارا چلتا ہے تو دماغ کو طاقت ملتی ہے. دماغ زندہ ہوگا تو دل کو کرنٹ دے گا، اور کرنٹ سے دل، موٹر کو کرنٹ چاہیے نا چلنے کے لیے. بھائی ایک موٹر لگی ہوئی ہے، بٹن دبائیں گے تو موٹر چلے گی نا. بٹن دبانے والا کوئی ہے نہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ موٹر خود چلے اور اس سے بٹن دبانے والے میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ جا کے بٹن دبا دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. یہ جو ہمارا دل حرکت کرتا ہے یہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. اور دماغ کام کب کرتا ہے؟ جب دل کی موٹر چل کے اس کو خون سپلائی کرے گی. تو یہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ بچے کے دل میں بچے کے سینے میں پہلی مرتبہ دل کیسے دھڑکتا ہے. کیونکہ دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ سے کرنٹ چاہیے، اور کرنٹ پہنچانے کے لیے بلڈ کا سرکولیشن پہلے ہونا ضروری ہے. سرکولیشن نہیں ہوگا تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا، اور دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا تو سرکولیشن نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بچے میں کیا پھینکتے ہیں؟ روح ڈالتے. اللہ آرڈر دے دیتے ہیں دل کو چل جا. یہ کس کی قدرت ہے بھائی؟ جو چاہتا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا. بنی اسرائیل کمزور تھی، اٹھا کے زمین کا بادشاہ بنا دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلت کی پستیوں سے اٹھا کے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین پہ گرا کے پس کر دیتا ہے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو بھائی جب آپ کو باڈی بلڈروں سے محبت ہوتی ہے، طاقتور حکمرانوں سے محبت ہوتی ہے، فوج کے افسران سے محبت ہوتی ہے، کرنل صاحب آئے ہیں یہ وہ کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، یہ کور کمانڈر ہیں ان سے بنا کے رکھو بھائی، تو اللہ سے کیوں نہیں بنا کے رکھو بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں. اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا نا. تو بھائی اللہ اگر نظر آئے تو پھر تو یہ اتنی تقریریں تھوڑی کرنی پڑیں گی اللہ کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے تو سب نشانیاں رکھی اس لیے ہیں کہ میں نظر نہیں آؤں گا، میری نشانیاں دیکھ کے مجھ تک پہنچو. اگر میں نظر آ رہا ہوتا تو نشانیوں کی ضرورت نہ ہوتی. آگے گہری کھائی ہوتی ہے تو سائن بورڈ پہلے لگا ہوتا ہے کہ آگے گہری کھائی ہے احتیاط سے، کیونکہ ڈرائیور کو وہ کھائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. نشانی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز نظر نہیں آ رہی تھی. لکھا ہوتا ہے خبردار آگے آبادی ہے احتیاط سے. آبادی اگر پہلے سے نظر آ رہی ہوتی تو پھر تھوڑی لکھا جاتا. اس لیے کہ جب نظر آئے گی تو بریک کا ٹائم نہیں رہے گا. تو اللہ جب نظر آئیں گے نا قیامت کے دن تو پھر ایمان کا ٹائم اور آزمائش کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. ابھی اللہ کو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے پہچان لو، بغیر دیکھے اللہ کی نشانیوں سے تک، نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچو. تو دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ طاقت اور قدرت. تیسری چیز کیا ہے؟ تعلق. کچھ بھی نہ ہو، تعلقات کی بنیاد پر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، فرمایا تمہارے باپ اور تمہاری ماں نے تمہیں بعد میں پہچانا ہے، میں تمہیں اس سے پہلے سے پہچانتا ہوں، تمہارے قریب. ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب، اس لیے کہ جب میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بنا رہا تھا میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں، تمہارے اس وقت سے قریب ہوں. تمہاری ماں بھی اس وقت تمہیں نہیں پہچانتی تھی. اس وقت تو تمہاری ماں کا تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، تم چھپے ہوئے تھے ماں کے رحم میں. اور میں تمہاری آنکھ، تمہاری ناک، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا جگر، یہ سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام فرشتے چھینی ہتھوڑی لے کے کر رہے تھے. کس کے آرڈر پہ؟ میرے آرڈر پہ. اس وقت سے جانتا ہوں اور اس وقت سے تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم پیدا ہوگے تو تمہیں کیا کیا چاہیے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، پھر جوان ہوتے ہو تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سب سے زیادہ تمہارے قریب کون ہے؟ میں ہوں. فرمایا کہ میں
جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے دل کی گہرائی میں ہوں، اور مرنے کے بعد قبر کے اندھیروں میں بھی تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ میں ہوں گا۔ ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اتنا قریب ہے کہ ایک ہمارے دل سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پہچانتا ہے، ہمارے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا یار وہ میرا اتنا کلوز ہے کہ میرے سارے راز وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا، تو اس سے محبت ہے کہ وہ بہت کلوز ہے، ایکچولی میں اس کے سارے، میں کس کو پٹایا، کس سے پٹا، سب میں نے اس کو بتا دیا۔ تبھی کہتے ہیں نا جو قریبی دوست ہے اس کو کبھی ناراض نہ ہونے دو، اگر اس سے دشمنی ہو جائے، وہ غلطی پر ہو پھر بھی اس کو منا لو، کیونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے۔ قریبی دوست کو کبھی بھی ناراض، قریبی تھا نا وہ تو سارے راز فاش کر دے گا، اس لیے بنا کے رکھو اس کو۔ تو اتنا کلوز، تو اللہ سے زیادہ کوئی کلوز، دل کی جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تو اتنا قریب ہے ہمارے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حسن و جمال۔ اللہ کا جو حسن و جمال ہے وہ ایسا ہے کہ دیکھو اس کی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ اللہ نے اتنا حسن زمین میں پھیلایا، اتنا حسن پھیلایا، تو لوگ اس حسن کو دیکھ کے عاشق ہوتے ہیں، تو جو بنانے والا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ کسی پیغمبر نے بھی اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے۔ یہ مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، آدم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم نے بھی نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ کسی پیغمبر نے، ہر پیغمبر نے کہا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ دنیا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنا جلوہ کرا دے۔ یہ مطالبہ صرف کس نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں پر وحی آتی تھی فرشتے کے ذریعے، براہ راست اللہ کا کلام پیغمبر نہیں سنتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیسے آتی تھی؟ براہ راست اللہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ براہ راست اللہ کا کلام اپنے کان سے، بولو بھائی، اچھی آواز، خوبصورت آواز سن کے لوگ لٹو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنے واقعات آتے ہیں میرے پاس فون میں، ہیلو، ایسا خاتون نے ہیلو نکالا، فوراً پیغام بھیج دیا، بعد میں جب گھونگٹ اٹھایا تو پتا چلا کہ یار کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آواز میں اور پکچر میں کافی فرق آ رہا ہے، آواز میں اور پکچر میں بہت فرق، لیکن آواز بہرحال لوگوں کی، بعض لوگوں کی پرکشش ہوتی ہے، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اچھی آواز میں لوگ نعتیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کیوں؟ اچھی آواز انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو جس نے اتنی خوبصورت آوازوں کو پیدا کیا، اس کی اپنا کلام اور اپنی آواز کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ کس کا کلام سنتے تھے؟ اللہ کا براہ راست، اور اتنا مزہ آتا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ کے کلام میں، اللہ سے باتیں کرنے میں، کہ اللہ جب سوال پوچھتے تو حضرت موسیٰ جواب غیر ضروری لمبا جواب دیا کرتے۔ وہ اکثر سناتا ہوں نا واقعہ، اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وہش بہا علی غنمی، بکریوں کے پتے جھاڑ کے کھلاتا ہوں، اور بہت سارے کام، ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ نے سوال اتنا لمبا تھوڑی پوچھا تھا، ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ نے کو مزہ آیا، بھائی مزہ آیا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ ہے، یہ میری لاٹھی ہے، پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا کہ کس کی لاٹھی ہے، یہ بتاؤ کہ لاٹھی ہے یا کیا ہے۔ تو چونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا کلام براہ راست سنتے تھے، تو اللہ کے کلام کی لذت سے پہ عاشق ہو چکے تھے، اور جب انسان کسی کے کلام پہ عاشق ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، کیونکہ کلام میں اتنا حسن ہے، اگر دیکھنے میں بھی حسن ہوا تو وہ تو پھر ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے ان نگاہوں سے دیکھوں گا۔ کوئی اور پیغمبر یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو بھی مسئلہ معلوم تھا، لیکن برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ کہ اللہ ممکن ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میں تو دیکھوں گا، مجھ سے نہیں رہا جا رہا اس کے بغیر۔
اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے موسیٰ، نہیں ہو سکتا. یہ نہیں فرمایا لا ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں، امپاسبل، ناممکن. ان آنکھوں میں نے وہ طاقت دی نہیں ہے جو میرے حسن و جمال کو برداشت کر لیں. وہ میدان حشر میں الگ سے کچھ آنکھیں میں نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ والی آنکھیں لگیں گی پھر وہ دیدار ہو سکتا ہے. ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اتنا حسن و جمال برداشت کر لیں. تو پیغمبروں کو اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سوری کر لیتے، اے اللہ معذرت چاہتا ہوں، سوری، استغفار کرتا ہوں، معاف کر دے. تو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، تو واقعی نہیں دیکھ سکتا میں، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر، قیامت میں دیکھیں گے. نا 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 نا، ایسا بہت مشکل ہے یار، کیا کریں آپ؟ تو بول تو دیا کریں نا، ایسا ہوا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. دیکھوں گا، کیا کروں گا؟ دیکھوں گا. اللہ تعالی حضرت موسیٰ کی کیفیت کو جانتے تھے کہ موسیٰ ماننے والا نہیں ہے، موسیٰ نہیں مانے. اس کو جب تک جلوہ نہیں کراؤں گا، اور جلوہ برداشت کر نہیں پائے گا. جیسے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کسی، آپ کو پتا ہے کہ بھائی جب تک اس کو بچہ مانگ رہے ہیں نا دوا، کہ ابو یہ دوا دے دو، ابو یہ دوا دے دو، ابو کو پتا ہے کہ کڑوا ہے، کڑوی دوا ہے، اس کو پلائی تو نہیں، تو تھوڑا سا ایک ڈھکن ایک قطرہ ڈال دیتے ہیں، بچہ خود ہی تھو 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 کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک ایک قطرہ موسیٰ کی زبان پہ نہیں ٹپکاؤں گا اپنے جلوے کا، موسیٰ کو بات سمجھ میں، کیونکہ بھی موسیٰ عشق کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ موسیٰ کے لیے یہ یہاں سے دیدار کیے بغیر واپس جانا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا جمال ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھنا، اس پہاڑ پہ اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، اپنا جلوہ ظاہر کروں گا، بہت معمولی سا. اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لیا، فسوف ترانی، شاید ممکن ہے کہ آپ بھی اس جلوے کا کچھ حصہ برداشت کر پائیں. پہاڑ نے برداشت کر لیا نا، تو پھر آپ مجھ سے دوبارہ ریکویسٹ کرنا، تو پھر میں آپ کو اپنا جلوہ کرا دوں. اور پہاڑ برداشت نہیں کر پا رہا تو جو پتھر کا چٹان ہے، تو اے موسیٰ تمہارا دل کیسے برداشت کرے گا اس کو؟ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ فرماتے ہیں پہاڑ پر اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر، وہ پہاڑ کو دیکھ کے منظر نہیں برداشت کر پائے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. فلما افاقا، ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانکا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا جمال تیرا حسن ایسا عیب دار نہیں ہے کہ میری یہ مادی آنکھیں، دنیا کی آنکھیں ان کو دیکھ لیں. اگر میں اس کو برداشت کر لوں، اس کا مطلب تیرے حسن میں کمی ہے، دنیا میں یہ برداشت نہیں ہو سکتا. سبحانک، تو اس عیب سے پاک ہے. تبت الیکا، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے تجھ سے کیسا مطالبہ کیا تھا، اب توبہ کر رہے ہیں. اللہ کو پتا تھا پہلے نہیں کریں گے توبہ. پھر اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ اب دوبارہ مجھ سے دیدار کا مطالبہ نہ کرنا، اب جو کرنے کے کام ہے وہ کر، دنیا میں جو تیرے ذمہ لگا رہا ہوں وہ کر. یہ دیدار کب ہو جائے گا؟ خواہشات پوری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت ہے، وہاں یہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تجھ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، تجھے میں نے لوگوں میں منتخب کر کے رسول بنایا. فخذ ما آتیتک، تورات تجھے دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لے. یہ وہ سرما ہے کہ اس پر عمل جب کرے گا تو یہ وہ سرما ہے کہ آپ کی آنکھوں میں لگا کے آخرت میں اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور فرمایا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یہ تورات اپنی قوم کو دے دے اور ان کو حکم دے کہ وہ بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیں. اس تورات میں جو باتیں لکھی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کر لو، جنہیں چھوڑنے کا حکم ہے ان کو چھوڑ دو. تو یہ وہ سرما ہے کہ جو لگاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. یہودیوں کے پاس تورات تھی، ہمارے پاس کیا ہے؟
قرآن ہے. تو اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا ہے, یہ وہ سرما ہے, اس میں اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا, اس میں اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا, اس میں اللہ نے سود سے بچنے کا حکم دیا, اس میں اللہ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا, شراب سے بچنے کا, زنا سے بچنے کا, بہت سارے حکام دیے. اب اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. نماز کی پابندی ہے, تو یہ تھامنے سے کیا ہوگا کہ جو دنیا میں ہم حسن و جمال دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا حسن دیکھ کے کوئی بے ہوش ہو گیا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ کیا آپ کو کوئی نظر آئی, آپ دیکھا بے ہوش پڑے میں, فیس بک پہ کوئی تصویر دیکھ لی, صبح ابا آپ کے پانی کی چھینٹیں مار کے اٹھا رہے. یہی ہوتا ہے, زیادہ زیادہ ایزی لوڈ کا دل چاہنے لگتا ہے, سلام دعا کا دل چاہتا ہے, اور وہ بھی تھوڑے دنوں تک. جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ حسن بھی کیا ہوا ہے بھائی, ختم. وہ میں واقعہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بڑھاپے میں سب کیا ہو جاتا ہے. ایک مولوی صاحب تھے, اللہ معاف فرمائے, مولویوں کے بھی عجیب عجیب بعض واقعات آ جاتے ہیں, کیا کریں. انہوں نے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں کہ میں ملتان جا رہا تھا ٹرین میں, تو سامنے سیٹ پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی, نقاب لیا ہوا تھا انہوں نے, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں بڑی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تھے مولوی صاحب, دیندار تھے, لیکن بہرحال خود اپنا واقعہ سنا رہے, کہہ رہے یار میں لاشعوری طور پر میرا دل آ گیا, کیونکہ لمبا سفر ہے, سامنے ہی بیٹھی ہوئی. تو کہہ رہے میں وہ کوئی غلط تو نہیں کیا, لیکن میرا خام خواہ میں دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو بڑی بڑی پلکیں نظر آ رہی ہیں. تو کہہ رہے میں کیا کیا کہ جہاں بھی اسٹیشن آتا حیدرآباد, میں نے کہا آپ کو کچھ چاہیے؟ کہتے ہاں. وہ بھی دیکھو کیسی گھنی ہے. انہوں نے کہا چلو فری میں خدمت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ پانی بھر کے لے آئے. کہہ رہے حیدرآباد سے ہم پانی بھر کے لا رہے. اور کوئی کھانے کو کچھ چاہیے؟ ہاں جی کھانے کو یہ چاہیے. ملتان تک خدمت ہوتی رہی ہے. صرف کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ آنکھوں سے. کوئی غلط نہیں کہہ رہے, میں نے کوئی غلط نہیں سوچا, خدمت. حالانکہ کچھ نہیں ملنے والا. وہ لاہور جا رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں ملتان جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. دونوں کے اسٹیشن الگ الگ ہے, لیکن حسن و جمال ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو انسان خام خواہ میں خدمت شروع کر دیتا ہے. کہہ رہے ہم خام خواہ میں خدمت کر رہے ہیں. کہہ رہے ملتان تک بہت خدمت ہو گئی. میں نے کہا تھوڑا سا گپ شپ بھی ہونی چاہیے, سلام دو بھی. میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرگودا میرے نواسی کی شادی ہے, اس میں جا رہی ہوں. میں نے کہا ایک تو نواسی, اوپر سے وہ نواسی بھی اتنی بڑی کہ اس کی شادی ہوتی. پتا چلا کسی کی نانی ہے یہ. کہہ رہے ہیں وہ 2 سیکنڈ کے اندر وہ سارا عشق کیا ہو گیا, کافر. کیا ہو گیا؟ تو یہ دنیا کا جو حسن و جمال ہے اس میں دھوکے بھی بہت ہیں, اور اگر دھوکا نہ بھی ہو تو کیا کچھ دنوں کے بعد وہ نانی بنے گی نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی, بنے گی نا نانی کچھ دنوں کے بعد. کتنی خوبصورت ہو, مرد ہو یا عورت, کچھ دنوں کے بعد چہرے پہ جھریاں آئیں گی, بال سفید ہوں گے, بڑے بڑے ہینڈسم جو فلموں کے ہیرو تھے کمر جھکنا شروع ہوگی, پھر گانا گاتے ہوئے کھانسی آنا. گلوکار ہوتے ہیں نا جن کی آوازوں پہ لوگ مرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے گاتے ہوئے کھانسی آ جاتی ہے. ایک گلوکار تھا 32 لگا کے گانا گایا کرتا, بوڑھا ہو گیا تھا, شوق اسی طرح تھا اس کو, 32 لگا کے اسٹیج پہ گانا گاتا تھا, کیونکہ مسکراتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا, وہ نا بدعت نہیں تھی اس کی. تو جب بھی گانا زور لگاتا تو 32 نیچے گر جاتی, پھر اٹھا کے فٹ کرتا, پھر گاتا, پھر گر جاتی. بار بار جب ہوا تو کسی نے کہا یار تمیز سے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو یار, گانا ہے تو تمیز سے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ. تو انسان کا حسن و جمال کم بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے, ختم ہونے والا ہے. سب جھریاں, پھر مر جاتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں لاش میں. اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ سوچ کے نظر کی حفاظت کر لیا کرو, اور یہ سوچ کے اللہ کے دین کو فالو کر لیا کرو کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اپنی زیارت نہیں کرائے گا, صرف ان کو زیارت کرائے گا جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی قیامت کے دن جنت میں زیارت کریں گے تو جنت کی تمام نعمتیں ان کو ہیچ معلوم ہوں گی. جنت کی حوریں, جنت کے شہد کی اور دودھ کی نہریں, یہ سب کیا لگیں گی ان کو, ان کی لذت بھول جائیں گے. وہ صرف اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہے, اتنی لذت ہے. تو یہ چیز کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں. اور 5ویں چیز ہے احسان. احسان تو بھائی اگر ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے, والدین کا احسان ہے, تو والدین کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور والدین جو چیزیں ہم پہ خرچ کرتے ہیں وہ چیزیں کس نے دی ہیں ہمیں؟ اگر اللہ آسمان سے پانی برسانا چھوڑ دیں
تو کیا باپ کما کے کھلا سکتا ہے؟ پھر ماں دودھ پلا سکتی ہے کیا؟ تو سب اللہ کر رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو سب سے پہلے کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو، اللہ نے کہا کرو مگر میری محبت سب محبتوں پہ غالب، میری والی زیادہ ہو باقی کم ہو. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور اتنی محبت کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے. شوال کے 6 روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ یہ بدعت ہے، بعض امام مالک کا حوالہ دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے جو منقول ہے تو اس کے علماء لاجک بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے یہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، اس لیے بعض فقہاء نے منع کیا. تو جب یہ خطرہ ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، 6 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی ہے تو رکھنے چاہیے شوال. لیکن اگر علماء میں اختلاف ہو نا تو کسی عالم پہ طنز نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء منع کرتے ہیں تو بولے بس ٹھیک ہے ان کی اپنی یہ تحقیق ہوگی، لیکن جو جمہور کا مذہب ہے جو سب اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، خود فقہائے حنفیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، جتنے بھی احناف ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے تو رکھ لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہیں، پورے شوال میں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، ان کا پیدر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے. شوال کا پورا مہینے میں کسی دن بھی 6 رکھ لو. بعض لوگوں نے امام حنیفہ کے قول کی یہی تعویل کی ہے کہ ان کا پیدر پہ رکھنا مکروہ ہے، اگر اس کو تقسیم کر کے رکھیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یہ امام صاحب کے قول کے مطابق. غسل کا طریقہ بتا دیں، میں نے آپ بیان میں سنا تھا غسل بہت آسان ہے بھائی. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں واش روم میں، اس کے جائے بغیر تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، وہاں جائیں تو سب سے پہلے استنجا کرنا چاہیے، جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو دور کیا جائے. اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد نہا لیں، پورے جسم پہ پانی ڈال لیں، ہو گیا وضو. یہی طریقہ مردے کو نہلانے کا بھی ہے. مردے کو نہلانا اور بھی آسان ہے، اس لیے کہ بچے کو جب زندہ کو نہلائیں گے نا تو وہ آپ کو آپ کی مرضی سے نہلانے نہیں دے گا. غلط پانی ڈالا، پانی تیز گرم ڈال دیا، اٹھا کے تھپڑ لگائے گا آپ کو. مردے کو بیچارے کو کھولتا ہوا پانی ڈال دیں، ٹھیک ہے، غلط طریقے سے نہلا دیں، صحیح طریقے سے نہلا دیں، وہ چپ چاپ خاموشی سے پڑا رہتا ہے. قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے. جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں. جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی. اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے. امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے. امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے. تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں. وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں. تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں
کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں. دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے. کینہ ہو یا نفرت ہو, نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لیا, چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی, آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی, اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خام خواہ میں نہیں ہوتا, جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی, بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے, اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے. اور وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ. تو ایک دن کیا ہوا, تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے, تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو, پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے. اس نے کہا اب میں کیا کروں, کہہ رہا آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور زور سے. تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا ہے, تو یہ بہت بری عادت ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. میرے دو بھانجے ہیں, بیان میں ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں, ابھی 17-18 سال کے ہیں. اب میرا بیان سن سن کے میٹر گھوم گیا ہوں. بھانجے ہیں سگے, گھر میں جا کے اب کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے, یہی بیٹھے ہوئے ہیں, کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے 17-18 سال میں کون کماتا ہے. اب بیان سنتے رہتے ہیں ماموں کا, میں ماموں ہوں ان کا. تو گھر میں جا کے اپنی ماں سے بول رہے ہیں, ابا ان کے باپ نے مجھے بتایا, ہمارے بہنوئی نے, کہ یار یہ تو عجیب ہی قسم کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں, ابھی تو پیسے ہیں نہیں. تو میں نے کہا بیوہ کو بھی تو کہیں سے کھلائیں گے. کہہ رہے ہیں وہ ماموں سے سنا تھا کہ بھائی پہلے کہیں چھوٹا موٹا کرائے پہ گھر لے لو, کسی غریب لڑکی سے کر لو, تو کچی آبادی میں 2000 کا کمرہ مل جاتا ہے. 2000 پہ کیا مل جاتا ہے بولو بھائی؟ کمرہ مل جاتا ہے. تو کسی بیوہ سے کر کے فی الحال گزارا کرتے ہیں. ایک انجینئر بن رہا ہے NIT یونیورسٹی میں, بعد میں جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ارننگ آئے گی تو پھر ایک اور کر لیں گے. ابھی فی الحال کس سے کر لو؟ کچی آبادی میں. تو میں نے ان سے ویسے ہی مذاق سے کہہ رہا تھا یار ڈیفینس چل کے رہتے ہیں. کہہ رہے ہم کچی آبادیوں کا سوچ رہے ہیں, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ڈیفینس میں وہاں کون گھر خریدے گا, کون کرایہ دے گا؟ تو وہ مجھے بتا رہے تھے بہنوئی صاحب کہ یار یہ تو عجیب عجیب بات ہے. تو میں نے کہا جب بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا, یہ تو. اور میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس میں برائی کیا ہے. نہیں یاری بات. اب ماں باپ نے یہاں کے ایک دم برغلا جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا بچہ تو باولا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. دیکھو جو کسی چیز کو مسلط کر لو گے تو پاگل پنا لگے گا, ہلکا لوگے تو بالکل نارمل لگے گا. میں نے کہا بالکل نارمل ہے بھائی, تم نے بچوں کو کھلایا پلایا, یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا, اپنی ذمہ داری آپ کی ہو گئی پوری. بولو بھائی جس نے شادی کرنی اپنے خرچے پہ کر لے, پالنا خود ہے نا, ہم نے تھوڑی پالنا ہے. بس غیر خاندانی عورت نہیں آنے دیں گے ہم, کیونکہ اس سے خاندان کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, بچوں والی سے کرو, کماری سے کرو, لیکن خاندان اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ظاہر ہے آگے نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ خاندان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی غلط عورت لے آئیں. میں نے کہا اپنی ٹینشن ہے نا, اٹھانے دو نا. ایک بیوہ سے کرے گا, جب رہے گا نا 2000 رینٹ پر, سمجھ میں آ جائے گا اس کے کہ میں نے صحیح کیا یا کیا کیا غلط, اور صحیح ہی کیا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نہیں یاری بات, اچھے خاندان کی آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ اچھے خاندان کی ملتی کہاں ہے. میں نے کہا نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے. کیا ہو گیا بھائی؟ جب تک رشتہ نہیں ملے گا, تو جب تک نہیں ملتا تو ہوا سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے. نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے. بات تو یہ ہے کہ مل جائے تو بھائی اپنی ٹینشن ہے بھائی, خود ہی اٹھاؤ. تمہیں کچی آبادی میں رہو کہ پکی آبادی میں رہو, ہم سے ملنے روزانہ آ جائے گا. تو اس میں کیا ہے, کل بھی تو یہی ہونا ہے نا. کیا ہو گیا یار؟ دیکھو جب تک ایسے 2-4 سرپھرے اور پیدا نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھوپڑی کا گھومنا ضروری ہے. کھوپڑی گھومے گی تو پھر بیوہ عورتوں کو بھی سہارا ملے گا, طلاق یافتہ کو بھی, معاشرے میں زنا ختم ہوگا, خود بھی برائی سے بچے گا انسان, ذمہ داریاں پڑیں گی. ورنہ یہ لونڈے لپاڑوں کا کیا اعتبار؟ ابھی تو نیک شریف بنے ہوئے, 2 منٹ لگتے بگڑنے میں, ہیں تو لونڈے لپاڑے نا معذرت کے ساتھ بھائیاں بیٹھے ہوئے, کنوارے چھڑے چھاٹے 2 منٹ لگتے ہیں. تو جب ہمارا بیان سنیں گے یہ تو ہوگا. تو میں تو لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ بچوں کو شادی بالے ہوئے, میرا تو اپنا بچوں کے بارے میں ارادہ ہے, جیسے جیسے بیٹے بالے ہوئے
بولیں گے ابو شادی کرا دو، بولے میں بولوں گا بھائی رشتہ دیکھنے میں جا سکتا ہوں، کرانا میری ذمہ داری نہیں. ہم نے اپنی کر کے آدھے ہو گئے ہیں ہم تو. بھائی اب تمہاری بھی کرائیں یار، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا یہی کام رہ گیا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. تو کہیں دیکھنے ضرور جائیں گے، ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی آڑی ترچھی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے. بچوں کو تھوڑی تجربہ ہوتا ہے، والدین کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے خاندان میں میچ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہیں بھی کوئی بھی بھگا کے لے آؤ، پتا چلا پتہ نہیں کیا نکلے ہو. تو رشتہ دیکھنے ہم جائیں گے، ذمہ داری ہماری تمہیں پالنا تھا، تمہیں اچھی تعلیم دلانی تھی، وہ ہماری IND یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا نا، اور کیا چاہیے بھائی. یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، تم جانو اور تمہاری جو لائف ہے وہ جانو. اب اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کو پالے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب والدین نہیں پالیں گے، اب کون پالے گی؟ اولاد. وہ اپنی بیوی کا خیال بھی کریں گے، اپنے والدین کا بھی خیال کریں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری. والدین ساری زندگی جو اولاد کی ٹینشن لیتے ہیں نا، اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اولاد کی ٹینشن بچے کو بالغ کرنے تک بس، اس کے بعد اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے بھائی، کمانا ہے کماؤ. اچھا اسی بہنوئی کی میں بات بتا دوں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلے بڑے ہیں، ہمارے مدرسے میں ہی ہمارے حضرت سے ہی تعلق تھا، تو اچھی تربیت ہوئی ہے نا، اس لیے الحمدللہ ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس. ان کا ایک بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، یہی بیٹھا ہوا ہے رافع خان. بچہ امتحان میں فیل ہو گیا. آج ہمارا بچہ جو لوگوں میں ہوتا ہے، بچہ فیل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی؟ ایک عذاب میں جاتے ہیں نا، ایک ٹینشن، فیل ہو گیا، ہائے ہائے پورے سال کم وقت کی فیسوں پہ خرچ کیا، اور اسکولنگ پہ، اور ناشتے بنا بنا کے دیتی رہی میں، کپڑے استری کرتی رہی، فیل ہو گیا. کتنی ٹینشن لیتے ہیں اور بچے کو بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں. امتحان کا عذاب کیسا ہوتا ہے یار، پاگل ہو جاتا ہے آدمی. ایک تو اس لیے کہ فیل ہو گیا تو ویسے ہی ترقی نہیں کر پاؤں گا، دوسرا ابا اما کیا کہیں گے. اتنی ٹینشن بچوں کو دے رہے ہو، اس سے بچے کی گروتھ رک جائے گی میرے بھائی. بچہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا. بالغ ہونے تک تربیت کرو، پھر اس کو آزاد چھوڑ دو. ہاں ایسا آزاد نہیں کہ چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. تربیت کے حوالے سے تو نگرانی ہو. باقی بیٹا تو کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کر، تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن، تو رکشا چلانا چاہتا ہے میری بلا سے تو رکشا چلا لے، اب تیرا مستقبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آزاد زندگی گزارو یار. تو ان کا بچہ یہ فیل ہو گیا رافع خان ایک پرچے میں. گھر میں آ کے بتایا، گھر والوں کو غصہ آیا، فیل ہو گیا. ابا کو بتایا، ابا کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے نا. ابا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کے امتحان میں تھوڑی فیل ہوا ہے، دنیا کے امتحان میں فیل ہوا ہے، سپلیمنٹری میں پاس کر لینا، نہیں ہوا تو رکشا چلا لینا، ٹیکسی چلا لینا، بزنس کر لینا، کچھ بھی کر لینا. یہ تمہارا ہیڈیک ہے، میرا ہیڈیک. بولتے کیوں نہیں؟ تو بچے کو بھی ٹینشن نہیں دی، بچہ خوش. یار زبردست. دیکھو یہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے. میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو دماغی توازن کھو چکے ہیں، ٹینشن لے لے کے پڑھ کے نا پاگل ہو چکے ہیں. خوشی کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا. میرا اپنا اسٹڈی کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میرا یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا، لیپ ٹاپ پہ جو بھی ریسرچ احادیث جمع کرنی ہے کسی موضوع پر، آدھا گھنٹہ دماغ لگایا، اب دیکھا دماغ میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بند کر دیا. گئے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلے، باہر آیا. ہاں بھائی جب تک دماغ بالکل فری نہیں ہو جاتا دوبارہ کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھ، کیونکہ ٹینشن میں کام نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی کھوپڑی ہے. اسے ٹینشن میں نہیں لانا، اسٹریس میں نہیں لے کر آنا، اسے خوش رکھنا ہے. جتنا دماغ خوش رہے گا نا کام اچھا کرے گا. خود بھی خوش رہو گے، دوسروں کو بھی. ڈاکٹروں کو دیکھو نا، اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ کے، اور کلینک میں 12 گھنٹے کلینک میں ابھی بیٹھے ہو نہیں، نسخہ پہلے لکھ دیا ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے ہوا کیا ہے، ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب سن تو لو. سننے کا ڈاکٹر کے پاس ٹائم بہت کم. ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات تسلی سے سنتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، اور ایسا ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ. اور یہ تسلی سے بات وہ سنے گا جو خوش ہوگا، جس پہ کام کا دباؤ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کام کا دباؤ ہے کہ یار درجنوں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھرمامیٹر دے کے خاموش کرایا ہوا ہے میں نے، تو اپنی پوری کتھا سنائے گا، پیدائش سے لے کے اب تک کے واقعات سنائے گا، تو باقیوں کو کیسے چیک کروں گا؟ اس لیے آرام سے بالکل ریلیکس ہو، گھر میں آؤ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھو. تو اتنا ٹینشن کام کی جب ہوگی تو میرے بھائی آدمی کا دماغ کیا ہو جائے گا؟ خراب. تو بچہ پاس ہو گیا، ویل ڈن، زبردست. یہ لو انڈے والے برگر کے پیسے،
یا کچھ بھی کھلاتے ہیں اس کو. فیل ہو گیا کوئی بات نہیں بیٹا, فیل ہو گیا دوبارہ محنت کر لو یار. اور اگر دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو بتاؤ یار کوئی اور کام لگا دیتے ہیں. زرداری کا دل لگتا تھا پڑھائی میں, صدر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی, اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں جو میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, کہ کہاں سے کس کو کیسے کامیاب کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی فیلڈ نہیں تھی, فیلڈ جو تھی ان کی اس میں گھسے تو ککھ بھی نہیں آیا, اور غیب سے اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں. جس چیز کو آپ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, کامیابی کا, وہ ذریعہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. اور سارے ہی اگر پڑھ لکھ کے انجینئر بنیں گے تو مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو بچے پاس ہو جائیں بہت, اور یہ ایک ایک دو دو بچے ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. ایک ہی دو بچے ہیں تو اب یہی اگر فیل ہو گئے تو ہمارا تو مستقبل والدین کہتے تباہ ہو گیا. اس لیے بچے بھی ہول سیل کے حساب سے ان میں ایک نہ ایک تو انشاءاللہ نکل ہی جائے گا. بلکہ اگر 8-10 بچے ہوں تو بگاڑنے کی بھی کوشش کرو گے نا, پھر بھی ایک نہ ایک کیا ہوگا, سدھر ہی جائے گا. اگر پوری کوشش کرو گے سب کو چرسی بنانے کی, ایک تو ایسا ہوگا جو بولے گا ابا میں چرس نہیں پیوں گا. کوشش نہیں کرو کہیں بگاڑنے کی. تو یہ دو ایک ایک بچوں کی وجہ سے بھی یہ ٹینشن والدین لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی دیکھو یہ اکلوتا ہوتا, تو اکلوتا ہوتا تو پھر فیل ہونا ابا برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ فیل ہو گیا, دوسرا نکل گیا آگے, تو یہ کسی اور فیلڈ میں نکل جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں تو بیوہ سے شادی کر کے 2000 میں ایک کمرہ لے گا, ایک نیا ایکسپیرینس آئے گا. پھر جب یہ ایکسپیرینس آئے گا اس کا تو پھر یہ شادی دفتر کھولے گا. لوگ اس کے پاس آئیں گے, بولیں گے یار آپ کا تجربہ شادیوں کا بہت ہے, اسی پہ پیسہ کما لے گا. یہ مذاق کر رہا ہوں, حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں بچے, ایسا نہیں ہے. تو فیل ہو گئے تو اگلی دفعہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے بھائی سب سے جو اہم, وہ عمران خان نے کہا تھا نا, سب سے پہلے وہ آپ کو کیا گھبرانا نہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں. یہ بالکل صحیح کہا. پھر کیا ہو جائے گا؟ عادی ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی نجومی, ایک غریب آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نہیں سوری, ایک بادشاہ نے نجومی کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ ایک اور ملک فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس نے کہا آپ کے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ ہونے والا ہے. اس نے کہا یہاں بھی. اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, آپ فوری طور پر اس کا علاج کریں. تو ایک غریب آدمی کسی کے پاس گیا نجومی کے. نجومی نے اس کی ہتھیلیاں دیکھی, ہتھیلی میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے, ابھی ڈرامہ ہی. نجومی نے کہا آپ مزید 5 سال تک غریب رہیں گے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. آپ کے لیے ٹینشن. تو اصل مقصد تو بھائی ٹینشن کا ہے نا. اگر غربت کی عادت ہو گئی, ٹینشن نہیں لے رہا, تو اس مالدار سے اچھا ہے نا جو ٹینشن لے رہا ہے. تو اپنے دماغ کو, اور یہ ٹینشن ختم پتہ ہے کب ہوگی؟ آخری بات بس, جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے. ٹینشن فری. اب دیکھو یہ بچہ فیل ہو گیا تو اس کے ابا کو پتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. ابا کے الفاظ کیا تھے؟ بھائی آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے. وہ ٹینشن ہے اصل. یہ فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اصل آخرت ہے, آخرت میں فیل نہ ہو. کیونکہ یہ دنیا تو ویسے جو فیل ہوں گے وہ بھی قبر میں جائیں گے, جو پاس ہوں گے وہ بھی قبر میں. ٹینشن تو لینی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, اس ٹینشن فری زندگی میں بچوں کو رکھیں گے تو زیادہ اچھا پڑھ لے گا. پڑھائی کبھی زبردستی نہیں ہوتی. یہ تو دماغ سے نکال دو کہ آپ گن پوائنٹ پہ بچوں کو پڑھاؤ گے, نہیں پڑھے گا. وہ پاس کر لے گا, نمبر اچھے آئیں گے, اس میں ایبلٹی اور قابلیت پیدا ہی نہیں ہوگی. کماؤ پوت بھی بن جائے گا, وہ کماؤ پوت بھی بن جائے گا, کسی اچھے ادارے میں جاب لگ جائے گی. لیکن جو قابلیت ہے نا, کریٹو سوچ ہے, وہ کبھی بھی, وہ ہمیشہ ٹینشن فری لوگوں میں ہوتی ہے. ہم نے دیکھو اسکولوں میں پڑھا ہے نا, نہیں پڑھا, اسی وجہ سے آج ممبر پہ بیٹھا ہوں. جو نہیں پڑھے کا مطلب جس طرح سے اسکول ہمیں پڑھانا چاہ رہا تھا اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا. میں کیا کرتا تھا, جب کیمسٹری یا فزکس میں جو ایکویشنز ہوتی تھی نا, ہمیں ٹیچر پڑھاتے تھے, میں اس ایکویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پرانی بات ہوگی, مجھے بہت سی ایکویشنز یاد بھی نہیں ہیں, میں اس کو سمجھتا تھا. ویلوسٹی کا ایک لا پڑھا تھا ہم نے, اور ایک پروجیکٹائل موشن وہ پڑھی تھی ہم نے, بہت ساری چیزیں.
میں گھر میں آ کے تجربے کرتا تھا، یار یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے. میں کیا کرتا تھا، جب ہم جیومیٹری پڑھ رہے تھے تو اسکول سے گراؤنڈ سے ہم گھر آتے تھے نا ایسے ترچھے، تو میں اپنے دماغ میں سوچتا تھا کہ یار اگر میں یوں جاتا اور پھر یوں جاتا تو کتنا ٹائم خرچ ہوتا، لیکن میں کراس میں جا رہا ہوں تو اتنا کم ٹائم خرچ ہو رہا. تو یہ ایک تکون بن رہی ہے نا مثلث. تو میں جو اسکول میں مثلث کے اور تکون کے اور ٹریگنومیٹری کے جو لا پڑے ہوتے تھے وہ گراؤنڈ میں فٹ کر رہا ہوتا. یہاں تک کہ میری پھپھو رہا کرتی تھی شاہ فیصل کالونی، تو نیول کالونی ہاکس پے روڈ سے میں جب ان کے گھر جاتا تو مزدہ میں میٹر کو دیکھتا تھا. وہ جو میٹر ہے نا، کبھی 60 پہ آ رہا ہے کبھی 40 پہ آ رہا ہے. تو میں نے جو فزکس میں اصول پڑھے تھے کہ اگر کوئی چیز اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو اتنی دیر بعد وہاں پہنچ جائے گی. تو میں نوٹ کرتا رہتا تھا کہ 40 کلومیٹر کبھی 60 پہ آ رہی ہے تو ایوریج 50 کلومیٹر ہے. اور ہم پھر میں نے ٹائم، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ٹائم نوٹ کیا، ہم 1.5 گھنٹے میں شاہ فیصل پہنچے. اس کا مطلب میرے گھر سے شاہ فیصل کالونی کا راستہ اتنے کلومیٹر ہے. یہ میں نکالتا تھا بیٹھ کے، نہیں آ رہی، لیکن اسکول میں نالائق بچوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ جب سارا دن یہ بیٹھ کے نکالتے رہو گے تو ٹیچر نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ کون کرے گا؟ پٹے اسکول میں دبا کے ہوم ورک مکمل ہوتا ہی نہیں. ہوم ورک کیا ملتا تھا؟ ٹیچر نے کہا ہوا تھا کیمسٹری میں نا یہ جتنے فارمولے لکھے ہوئے ہیں نا کاپی پہ لکھ کے لاؤ. میں کہتا تھا جب یہاں لکھے ہوئے ہیں تو مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ سوچتا ابے بھائی میں کیوں رائٹنگ صحیح کر رہا ہوں کیا؟ جب یہاں لکھا ہوا ہے تو اس لیے تو لکھا ہے کہ یہاں نہ لکھنا پڑے. صبح جاتے تھے، پہلے تو اسکولوں میں دھنائیاں بہت ہوتی تھی، 90s کی بات کر رہا ہوں میں، اب تو مارتے نہیں، پہلے پٹائیاں ہوتی تھی، لیکن ہم ٹیچر کی کبھی بے احترامی نہیں کرتے تھے. تو صبح جاتے ہی جب دیکھا ہوم ورک میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کچھ، کیونکہ ہم تو سارا دن بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، پھپھو کے گھر کا فاصلہ ناپ رہے ہیں نا بیٹھ کے. فزکس میں یہ پڑھایا جاتا تھا، کیمسٹری میں یہ، تو ہم تو پھپھو کے گھر کا کیا ناپ رہے تھے کہ کتنے کلومیٹر فاصلہ ہے، ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں. اب جب اسکول پہنچے تو آپ میرے کلاس فیلوز ہیں ابھی بھی بہت سارے ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ، جاتے ہی سب سے پہلے ہاتھوں پہ دھنائی لگتی تھی، ڈنڈے لگتے تھے. جب زیادہ پٹائی ہوتی تھی ہیلی کاپٹر بنا دیا جاتا تھا نا ایسے کر کے بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے ہوئے، ایک دفعہ ہمارے محلے سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہمیں اسکول میں نا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو ہم ہیلی کاپٹر بنے ہوئے تھے، اس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے تھے، ایسے ہاتھ اوپر کر کے بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھو کیسی رانوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا. لیکن ایک لفظ ٹیچر کے خلاف نہیں بولتے تھے، تربیت تھی. کیونکہ ہمیں پتا تھا گھر میں اگر ٹیچر کی شکایت کر دی تو ٹیچر اتنا نہیں مارے گا جتنا ابا ماریں گے. یہ پتا تھا، ابا بولیں گے بھائی استاد ہے یار. تو یہ ٹریننگ تھی. تو اگر ہم اسی طرح مکھنچوؤں کی طرح پڑھتے رہتے اسکول میں بیٹھ کے اور ماں باپ بھی چپیٹ لگاتے رہتے تو بھائی آج میں ممبر پہ بیٹھ کے دوسری شادی کی باتیں، بولو بھائی یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا، ایک نظریہ ہے نا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا حل یہ ہے. یہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہم تو وہی کماؤ وہ جیسے ہوتے ہیں بیچارے، کسی پینٹ پہن کے کسی جاب کر رہا ہوتا میں، شام کو تنخواہ لے کے گھر آتا، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کماؤ پوت بنا ہوا ہے ہمارا بچہ. تو یہی ہو رہا ہے. اس لیے بچوں کو آزاد رکھو، ہاں بری صحبت میں نہ بیٹھنا، برائی سے روکو، ان کو بدتمیزی اور بے ادبی نہ کرنے دو. باقی بولو بیٹا جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ. ہمارے ابا نے بھی ہمیں بولا، میں نے جب مجھے ابا عالم بنانا چاہتے تھے میں نے کہا نہیں میں پاکستان نیوی میں جاؤں گا، میرے والد صاحب نیوی میں تھے. پھر میرا اپنا مائنڈ چینج ہوا، میں نے کہا عالم بنوں گا، ابا نے کہا نہیں بیٹا اب نیوی میں جاؤ. میں نے کہا نہیں عالم. ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا عالم بن جاؤ. نہیں آ رہی بات بھائی، مولانا بننے کا شوق ہے تو کیا بن جاؤ، مولانا بن جاؤ. اگر ابا اس وقت مجھے کہتے نہیں نہیں، کیونکہ جب میں یہ چاہ رہا ہوں تو اس میں نے پھر اپنے شوق سے آیا نا. ارے جو کام اپنے شوق سے ہوتا ہے اس میں انسان ترقی کرتا ہے، اپنے شوق سے آیا. تو جب ادھر کا شوق تھا نیوی میں جانے کا، ابا نے کہا چل تیرے کو نیوی میں کرا دیتا ہوں. جب شوق ہوا کہ نہیں ادھر آنا ہے ابا میں نے عالم بننا ہے، ابا نے سمجھایا ضرور کہ بیٹا آسان راستہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے ضد کی ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کہاں چلے جاؤ عالم. بلکہ سپورٹ کیا، مجھے ساتھ دیا، بولا بیٹا پڑھو، پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا پیسوں کی پرواہ مت کرنا، میں جب تک زندہ ہوں فل سپورٹ. بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا الحمدللہ، انہوں نے بھی میں ایسے مدرسے میں بیٹھ کے کھاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے بڑی لینڈ لارڈ فیملی سے اس کا تعلق ہے، گھر سے خرچہ اتنا ملتا تھا.
وہ سمجھتے تھے مالدار لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے نا, بڑی تاجر پارٹیاں ہوئے جی, اصل تو یہ ہے ایسے جو جب جس چیز کے کھانے کا موڈ ہوا کھا لیا. والدین نے سپورٹ کیا, بھائیوں نے سپورٹ کیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بھائی آپ کے اندر جو ایبلٹی ہے, جو قدرت نے آپ کے اندر صلاحیت آپ کے بچوں میں رکھی ہے, ہر ایک کو اللہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو انجینئر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو کمیشن آفیسر نہیں بنانا چاہتا, ہر ایک کو مولانا بھی نہیں بنانا چاہتا. جس کو جو بنا. میں تو ماں باپ کو منع کرتا ہوں, بچہ مدرسے میں دل نہیں لگا رہا, نہیں پڑھ رہا, نہیں پڑھاؤ, اس کو کچھ اور بنا دو یار, ٹائم ضائع نہیں کرو. بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم بنانا ہے گن پوائنٹ پہ. نہیں پڑھ رہا مدرسے میں بھاگ رہا ہے, تو پڑھے گا, تو مولوی کا بچہ ہے, تیرا باپ بھی مولوی بنے گا. وہ نہیں پڑھے گا. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عالم تو دور کی بات, وہ اچھا انسان نہیں بنتا, وہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی تو جو بنے گا بتا دے. ہمارے ایک دوست عالم ہے, بہت کوشش کی اپنے بیٹے کو عالم بنانے کی, نہیں بنا. تو وہ کہتا تھا میں آرمی میں جاؤں گا. میرے استاذ کے پاس آیا جن سے میں نے بہت پڑھا ہے, ان استاذ کے پاس آئے, وہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں, یہ بنتا نہیں ہے, یہ کہتا ہے میں آرمی میں کمیشن آفیسر جاؤں گا. انہوں نے کہا اس کو بھیجو آرمی میں کمیشن آفیسر, یہ بہت کام کرے گا انشاءاللہ, یہ وہاں جا کے اچھے کام کرے گا, اس کی تربیت بس اچھی کرو. کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی, جس نے جو بننا ہے, اللہ نے سارے شعبے زندہ رکھے ہیں. اور اگر کسی نے بزنس کرنا ہے میرے بھائی, تو اس کو بزنس, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو مت روکو. کسی کو شوق ہے رکشا چلانے کا, چلا لے بھائی, تو رکشا چلا. کچھ نہیں ہوتا, رکشے چلانے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ کوئی قوم کے پس لوگ نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. سمجھتے ہیں پتہ نہیں رکشا چلا لیا تو پتہ نہیں ہم تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل. ایسا کچھ نہیں ہے. معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل وہ نہیں ہوتا جو چور ہو, سمجھ رہے ہو, جو کرپٹ ہو. ایماندار ہے, عزت دار لوگ اس کی عزت کریں گے, چاہے وہ موچی ہو, چاہے وہ رکشا چلا رہا ہو, چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو. تو عزت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور عزت والے کام, جو جس کو اللہ نے عزت والا کام کہا اس کو عزت والے کام کہا جاتا ہے. آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کس چیز میں عزت ہے, کس چیز میں ذلت ہے. دو نمبری والی عزت چاہیے تو یہ ہمارے چور حکمران جو ہے نا, ان کے پاس یہ عزت زیادہ ہے, ان کی زیادہ ان کو پروٹوکول ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا ہی بنا دو تو پھر بنا دو آپ. تو اس لیے اپنے بچوں پہ زیادہ سختی نہ کیا کریں, اور خود بھی امن شانتی کے ساتھ. اور بات نکاح کی چل رہی تھی کہ بھائی بہو آئے گی اس گھر میں, بولو نا, نہیں آئے گی وہیں رکھو, تمیز سے ہم بھی جا کے مل لیا کریں گے, عید بقرعید پہ آ جایا کرو, ملنے روزانہ آ جایا کرو, بہو کو بھی لے آیا کرو, تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت. اور پھر اپنی خوشی سے خدمت کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو بہو سے بھی گن پوائنٹ پہ خدمت کسی کا باپ کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا. بعض اچھے خاندان کی ہوتی ہیں, وہ خود سے ساس کی خدمت کرتی ہیں, ان کو بیان سننے اور ترغیبات کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سے سسر کی خدمت کریں گی. اور جو نہیں ہوں گی میرے بھائی, ان کو آپ جتنے مرضی سنا دو وہ نہیں. تو پھر بھی جوائنٹ فیملی میں جو لوگ اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں, لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی زیادہ ہو گیا آج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.